اللہ کا واسطہ ہے، رحم کریں، ڈاکٹرز پر رحم کریں، کبھی تو ہمارا بھی ساتھ دے دیا کریں۔ جب یہ نئے کیسز بھکر کے جو رپورٹ ہوئے، آپ لوگوں نے تقریباً 6 بجے کے قریب اس پہ بتایا، پھر بھکر نیٹ ورک نے بھی بریکنگ نیوز چلائی۔ انتظامیہ نے اسے تھوڑا سا لیٹ جا کے کنفرم کیا۔ یہ بنیادی فرق کیا تھا؟ سی ای او ہیلتھ کا جو کردار ہے، انتہائی اہم کردار ہے ان کا، آپ مطمئن ہیں ان کے کردار سے اس پوری صورتحال میں یا اوورآل؟ راؤ صاحب سے بڑا اچھا تعلق ہے ہمارا، لیکن السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹ ورک اور میں ہوں عمر فاروق۔ موجودہ صورتحال میں ہمارے فرنٹ لائن کے جو ہیروز ہیں وہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارا پیرا میڈیکل سٹاف ہے، مگر ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن، اس کے حوالے سے مختلف باتیں ہوتی ہیں، آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، تو کچھ خدشات عوام میں پائے جاتے ہیں، کچھ ینگ ڈاکٹرز کے خدشات ہیں، انہیں تھوڑا سا دور کرنے کی کوشش کریں گے، بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عامر اقبال ڈھانڈلا، آپ وائی ڈی اے کے صدر ہیں بھکر کے، ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مزمل کھاوڑ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اینڈ تھینک یو ویری مچ، آپ نے بھکر نیٹ ورک کو یاد کیا۔ اچھا، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ وائی ڈی اے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پہلی مرتبہ بھکر میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا، کیا محرکات تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں بکھر نیٹ ورک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بیسیکلی وائی ڈی اے جو ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن، یہ ڈاکٹرز کے تحفظ کے لیے بھی ہے اور عوام کے تحفظ کے لیے بھی ہے۔ جتنے ڈاکٹر کے تحفظات کے لیے، اس سے پہلی جو فرسٹ پریورٹی ہے وہ عوام کے، جو ہمارے غریب لوگ ہیں، پیشنٹ ہیں، ان کے تحفظات کے لیے وائی ڈی اے کا قیام ہم لوگوں نے جو ہے بکھر میں لایا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ بتائیں کہ ایک عوام میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ ینگ ڈاکٹرز کی نہیں بنتی، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نہیں بنتی، سینئر کے ساتھ نہیں بنتی، کیوں نہیں بنتی آپ لوگوں کی؟ ہمارے جو اپنے ڈاکٹر سینئرز ہیں ان سے تو الحمدللہ ہماری بنتی ہے، ہم ایک یونٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن ایڈمنسٹریشن سے نہ بننے کی جو وجوہات ہیں وہ بہت ساری ہوتی ہیں۔ اس میں جو ہمارے ہاسپٹلز کے مسائل ہوتے ہیں، وائی ڈی اے کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس نے ان مسائل کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ میرے اس ہاسپٹل میں کون سی سہولیات ہیں، کون سی نہیں ہیں، پھر جب عوام ہمیں تنگ کرتی ہے تو ہمیں مجبوراً جو ہے آواز بننا پڑتی ہے۔ ہاسپٹل میں جتنی کمیاں ہوتی ہیں یا صحت کے لحاظ سے پورے ڈسٹرکٹ میں، میں اپنے بکھر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کو ہم وقتاً فوقتاً اجاگر کرتے رہتے ہیں تاکہ ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کو حل کرے۔ اچھا، وائی ڈی اے میں ڈاکٹر صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل عنصر ہو؟ نہیں، اس میں کوئی ایسا پولیٹیکل عنصر نہیں ہے۔ وائی ڈی اے بیسیکلی جو ڈاکٹرز ہیں، تو سارے ڈاکٹرز کمیونٹی جتنی بھی ہے ان کے حقوق کے لیے وائی ڈی اے کام کر رہی ہے اور لوگوں کے بھی حقوق کے لیے کام کر رہی ہے، تو یہ اس میں پولیٹیسائز ہونے کا جو عنصر ہے وہ بالکل نہیں۔ سینئر ڈاکٹرز کیوں نہیں سامنے آتے؟ ظاہری بات ہے ان کا کیریئر گزرا ہے، زیادہ ٹائم انہوں نے گزارا ہے، لیکن ان مسائل پہ آپ سامنے آتے ہیں، آپ جیسے اور جو آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں ینگ ڈاکٹرز، وہ سامنے آ کے بات کرتے ہیں۔ نہیں، سینئر ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے کرونا کے حوالے سے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو ایڈمنسٹریشن سے ڈائریکٹ ہمارے پی ایم میں جو صدر ہیں ابھی ڈاکٹر طلحہ نیازی صاحب، ان کا بھی انٹریکشن رہتا ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے باہمی مفاہمت کے ساتھ چلتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ بھکر میں کرونا کے حوالے سے آپ سے ریلیٹ کیا گیا کہ آپ نے کہا تھا کہ جو پیشنٹ ہیں وہ زیادہ ہیں لیکن بتائے نہیں جا رہے، صورتحال مختلف ہے، وہ کیا معاملہ تھا؟ ایکچولی ہمارے پاس ملتان سے کچھ زائرین آئے تھے، تو ابھی تک بھی ہمارے پاس ٹوٹل جو بکھر میں اسٹرینتھ ہے کیسز کی وہ 12 ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ ہمارے بھائی تھے، تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق تھا، وہ یہیں بکھر سے 1 مہینے سے ان کا سٹے تھا۔ جو باقی 11 ہیں وہ ملتان سے جو زائرین ہمارے پاس آئے تھے، کرنٹائن ہوئے تھے ہمارے پاس، تو وہ ان کی اسٹرینتھ ہے۔ ابھی باقیوں کے بھی رہتے ہیں ریزلٹس، انشاءاللہ جیسے جیسے ریزلٹس آتے رہیں گے ہم لوگ اپنے جو وائی ڈی اے کا ہمارا پیج ہے، آفیشیل پیج ہے، ہم اس کے اوپر انشاءاللہ عوام کو بتاتے رہیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب مجھے یہ بتائیں کہ انتظامیہ کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ ایسے کون سے آپ کے خدشات ہیں جو دور نہیں کیے گئے؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، انتظامیہ کے ساتھ ہمارے معاملات یہ تھے کہ آپ کو شاید پتہ ہوگا، ہمارے 2 ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ بھی سسپیکٹڈ ہوئے تھے ان دنوں میں، کیونکہ جو بکھر کے جتنے بھی ٹیسٹ بھیجے جا رہے تھے وہ ڈیلے ہو رہے تھے۔
وہ تین دفعہ سیمپل لیے جا چکے تھے. اس کے بعد ہم لوگوں نے پریس کانفرنس کی کہ ہمیں رزلٹ کیوں نہیں مل رہا اس کا. تو تقریباً تیسرے چوتھے سیمپل پہ جو ہے وہ ہمیں ان کا رزلٹ ملا ہے. تو انتظامیہ کے ساتھ تو ہمارے یہی معاملات ہیں کہ جب ان کی کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو ہم ان کو ہائی لائٹ کریں گے. اور اس کے عوض میں اکثر جب ہم لوگ کوئی چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اس میں صرف ڈاکٹر کمیونٹی کے حقوق کی بات نہیں چل رہی ہوتی, اس میں عام عوام جو ہے ان کے حقوق کی بھی بات چل رہی ہوتی ہے. جب ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو بہت سے ڈاکٹرز کو ایکسپلینیشن بھی کال کی جاتی ہے, ٹرمینیشن کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ویسے تو ہمارے وہ ہیڈ ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن ان کے ساتھ ان معاملات پہ تھوڑی کھینچا تانی رہتی ہے ہماری. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے اب یہ بتائیں کہ بھکر میں جو سہولیات دی گئی ہیں ڈاکٹرز کو, اس حوالے سے پیرامیڈیکل سٹاف کو, آپ نے کہا کہ کچھ ڈاکٹر اب سسپیکٹڈ ہم بھی دیکھ رہے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کیا سہولیات دی گئی ہیں؟ آپ دیکھیں, ہم نے تو ایک ان کے پاس ایک سجیشن بھیجی ہوئی ہے کہ یار یہ جو ابھی فی الحال جب تک پیشنٹ سمٹومیٹک نہیں ہوتے ہمارے پاس, جب تک کرٹیکل نہیں ہوتے ہمارے پاس ہاسپٹلز میں نہ بھیجے جائیں, ان کو وہیں کرنٹائن میں ہی جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, تاکہ جو ہاسپٹلز میں پہلے سے موجودہ ہمارے پاس پیشنٹ ہیں ان کی امیونٹی جو ہے, قوت مدافعت ہے, وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ یہاں پر آئیں گے تو فی الحال ہیں بھی اے سمٹومیٹک, ان میں کچھ خاص جو ہے وہ سمٹمز نہیں ہیں, تو ان کی وجہ سے باقی پیشنٹ جو ہیں وہ متاثر نہ ہوں. تو اب دیکھو وہ ایڈمنسٹریشن اپنے ریسورسز کے مطابق, ان کے پاس کتنے سورسز ہیں ان کے مطابق وہ کیا کرتی ہے, یہ نہیں پتہ. اچھا, لیکن مجھے یہ سمجھائیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر انہیں کوارنٹائن میں رکھا جائے گا تو ان کا علاج کس طریقے سے کیا جائے گا وہاں پہ؟ دیکھیں, جب تک وہ اے سمٹومیٹک ہیں تو وہاں پر ان کو کوارنٹائن میں سیپریٹ کر کے رکھا جا سکتا ہے. وہاں پر ہمارے ینگ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں, ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف بھی موجود ہے, ہماری جو نرسز ہیں, ہماری بہنیں ہیں, وہ بھی وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. تو جب تک وہ سمٹومیٹک نہیں ہوتے, یعنی جب تک ان کی حالت تشویشناک نہیں ہوتی, تب تک ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ ان کو ہاسپٹلز میں شفٹ نہ کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب مجھے بھکر کے حوالے سے بتائیں کہ یہاں پہ جو ٹوٹل کیسز رپورٹ ہوئے, جو ٹیسٹ ہوئے, ان کے حوالے سے تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں. ہمارے پاس جو ملتان سے زائرین آئے تھے وہ 56 تھے, 56 ان کی تعداد تھی, جس میں سے 45 کا رزلٹ ہمارے پاس آ چکا ہے, جس میں سے 11 پازیٹیو ہیں ان زائرین میں سے. باقیوں کا رزلٹ ابھی ہمارے پاس آنا ہے. اور 150 ہمارے پاس جو تھے اس میں ہمارے پاس مختلف تبلیغی جماعت کے لوگ بھی تھے, اس میں کچھ عام لوگ بھی ہیں. تو ان کے ریزلٹس جو ہیں نا, ان میں سے 29 لوگوں کے 29 لوگوں کے آئے تھے, جس میں سے ایک ہمارے پاس پازیٹیو آیا تھا. باقی ریزلٹس جو ہیں ابھی ہم آنے ہیں, ہم ویٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہ کب تک ان کی امید ہے, یہ ریزلٹس کب تک آ جائیں گے؟ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں, ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ان کے رزلٹ آ جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ چونکہ یہ کیسز باہر سے آئے ہیں, یہ جو جتنے بھی لوگ تھے, ہمارے جو 12 کیسز ہیں, بھکر کے لوگوں کے لیے کتنی الارمنگ سچویشن ہے, جو بھکر کے دوسرے رہنے والے لوگ ہیں؟ ابھی دیکھیں, بکھر سے جو ابھی ہمیں جو لوکل بکھر کے لوگ تھے, ابھی اس میں سے جیسے ہم لوگوں نے 9 ٹیسٹ, جس میں 2 ڈاکٹرز تھے, 7 لوکل لوگ تھے, ان کا نیگیٹیو آیا تھا الحمدللہ. تو بکھر کے جو ابھی اندرون کے بکھر کے رہائشی ہیں, ان میں سے ابھی کسی کا ٹیسٹ جو ہمارے پاس پازیٹیو نہیں آیا. یہ وہی لوگ ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں, وہ پازیٹیو. اور ایک ہمارے پاس جماعت کا بھائی تھا جو شہر میں تھا, وہ پازیٹیو آیا تھا. ان کے بعد اب ان کے ارد گرد کے لوگوں کی بھی ہم لوگوں نے اسکریننگ کی ہے, ٹیسٹ بھی بھیجے ہیں, ان کا بھی انشاءاللہ بہت جلد رزلٹ آ جائے گا. اچھا, اب یہ بتائیں کہ ہمارے جو ڈاکٹر یا پیرامیڈیکل سٹاف فرنٹ لائن کے ہیروز ہیں, ہمارے ہیروز کے پاس ایکوپمنٹس, کٹس, سامان سارا مکمل ہے؟ ایکوپمنٹس جو ہیں ہمارے پاس وہ مکمل نہیں ہیں, ان کی ہمارے پاس کمی ہے. ڈی ایچ کیو میں پھر بھی ہمارے ایم ایس صاحب جو ہے وہ کوشش کر کے جتنا ہمیں پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس, ہم ان کو کافی نہیں کہہ سکتے, وہ کافی نہیں ہے. لیکن جو ہماری پیری فریز ہیں ان میں کافی برا حال ہے. پیری فریز کے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ 300 کی جو ہے وہ او پی ڈیز ابھی تک کر رہے ہیں, اسکریننگ کر رہے ہیں. تو ان کے پاس صرف ایک ٹائم جو تھا ماسک وغیرہ بھیجے گئے تھے, اس کے بعد ابھی تک وہاں پہ جو ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ہمارے ایم اوز ہیں, ڈبلیو ایم اوز ہیں, ابھی تک ان تک اور کوئی چیز نہیں پہنچی. ویسے ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی الارمنگ سی صورتحال ہے کہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے کام کرنا ہے اور سامان آپ کے پاس پورا نہیں ہوگا. اچھا, جو ٹی ایچ کیو ہیں وہاں پہ یقیناً صورتحال پھر اس سے بھی گئی گزری ہوگی. ہر جگہ پہ یہی حالات ہیں, بلکہ اوورآل پنجاب میں یہی حالات ہیں ہمارے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو پریزیڈنٹ وائی ڈی اے کے پنجاب کے ہیں,
چودھری سلمان حسیب صاحب، وہ بھی وہاں پہ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی جو ہے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے رحم کریں، ڈاکٹرز پر رحم کریں، کبھی تو ہمارا بھی ساتھ دے دیا کریں، ہم بھی ڈاکٹر ہیں، آپ کی کمیونٹی کے ہیں. تو اس ٹائم ہم اپنے فائدے کی بات نہیں کر رہے، ہم الٹیمیٹ عوام کی ہی فائدے کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم لوگ سیف ہوں گے تو عوام سیف ہوگی نا. اچھا، واقعہ ہوا کوئٹہ کا، ہم نے دیکھا آپ نے بھی اس پہ احتجاج کیا. ایسی صورتحال کو یقیناً آپ نے اس کی حوصلہ شکنی کی کہ وہ ینگ ڈاکٹرز کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو اس صورتحال میں آپ اپنا کردار کیسے ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی مشکل صورتحال ہو جاتی ہے جیسے کوئٹہ کے ڈاکٹرز کے ساتھ ہوا؟ وہ دیکھیں جی، ظاہری سی بات ہے، ہم اس پہ سخت مذمت کرتے ہیں. ہمارے وہ بھائی ہیں، انہوں نے دیکھیں پی پی ایز ہی مانگے ہیں نا. اب وہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے ڈی جی خان کے تقریباً 14 ڈاکٹرز جو ہیں وہ کرونا پازیٹیو آیا ہے ان کا رزلٹ. اسی طرح وہ ڈاکٹرز بھی اسی طرح ہائی رسک پہ ہیں، اور اس ٹائم وہ اپنے لیے نہیں سوچ رہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یار ہمیں پی پیز ہمارے پاس نہیں ہوں گے اور ہم کسی بھی انفیکشن کا شکار ہیں، سپوز کرونا کا شکار ہیں، تو ہم نے ظاہری سی بات ہے ود ان 9 سیکنڈ پتہ نہیں کتنے سارے جو پیشنٹ جو ان کو ملنے آئیں گے، ان کے پاس آئیں گے چیک اپ کے لیے، تو وہ کتنے لوگوں کو وہ انفیکٹ کر سکتے ہیں. تو ان کا یہی سوال ہے کہ ان کو پی پیز پرووائڈ کیے جائے، اور ہم اس واقعے کی تو پرزور مذمت کرتے ہیں. اچھا، مجھے تھوڑا سا اب ایک فرق بتائیں کہ جب یہ نئے کیسز بھکر کے جو رپورٹ ہوئے، آپ لوگوں نے تقریباً 6 بجے کے قریب اس پہ بتایا، پھر بھکر نیٹ ورک نے بھی بریکنگ نیوز چلائی. انتظامیہ نے اسے تھوڑا سا لیٹ جا کے کنفرم کیا، یہ بنیادی فرق کیا تھا؟ سر اس کے لیے یہ ہے کہ انتظامیہ کو ہم نے بائی پاس نہیں کیا. اوبیسلی ان تک ریزلٹس آتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہم نے تو ان کو بائی پاس نہیں کیا، لیکن ہم نے ایک انفارمیشن، ظاہری سی بات ہے، ایک وائی ڈی اے کا آفیشیل پیج ہے، تو ہم نے انفارم تو کرنا تھا تاکہ عوام جو ہے وہ جتنی بھی اپنی پروٹیکٹیو کیئر کر سکتی ہے وہ کرے. ہم نے تو صرف انفارمیشن دی تھی، باقی ہم نے انتظامیہ کو بائی پاس نہیں کیا. اچھا چلیں، اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ بات کر لیتے ہیں کرونا کے حوالے سے. جو اوورال صورتحال ہے، پینک میں ہیں لوگ، تو آپ بینگ اے ڈاکٹر لوگوں کی اس پینک کو انہیں نکالنے کے لیے اس پینک سے، تاکہ تھوڑا سا مینٹلی ڈپریشن کی اب زیادہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ٹینس اتنے زیادہ ہو گئے، اب تھوڑا سا لوگوں کو اس حوالے سے بتائیں، خاص طور پہ بھکر کے لوگوں کو، کیونکہ وہ جو کیسز تھے وہ باہر سے آئے تھے، بھکر کے لوکل نہیں تھے. دیکھیں جی، بکھر کے لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ ابھی تک ہمارے پاس وہی کیس رپورٹ ہو رہے ہیں جو باہر سے ہمارے پاس زائرین آئے ہیں. ابھی ہمارے پاس کوئی لوکل کیس نہیں ہے. ایک جو ہمارے پاس تھا تبلیغ سے جو جن کا تعلق تھا، ان کے ہم نے آس پاس کے رزلٹ بھیجے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اتنی فکر کی بات نہیں ہے، لیکن کیئر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم دیکھیں کہ ہم مختلف ممالک کے اندر جو ہے اس ٹائم یہ چائنا بھی اس کا شکار ہے، امریکہ بھی ہے، بہت سے ممالک ہوئے ہوئے ہیں. وہ شاید معیشت میں ہم سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، ان کے پاس عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے. ہمارے پاس صرف یہی چیز ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سنیں کہ اپنے گھروں تک محدود رہیں، غیر ضروری بالکل نہ نکلیں، اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں، اور ہمارے پاس سب سے زیادہ یہی ہے کہ ہم احتیاط کریں. اور خاص طور پہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، غریب غربا ہیں، جو مزدوری اور دہاڑی دار لوگ ہیں، ان کی ہم ہیلپ کریں جتنی ہم کر سکتے ہیں. اچھا، سی او ہیلتھ کا جو کردار ہے، انتہائی اہم کردار ہے ان کا، آپ مطمئن ہیں ان کے کردار سے اس پوری صورتحال میں یا اوورال؟ دیکھیں جی، راؤ صاحب سے بڑا اچھا تعلق ہے ہمارا، لیکن کبھی کبھی ان سے ہماری تھوڑی کھینچا تانی ہو جاتی ہے. وہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ بیٹھے ہیں اور ہم چونکہ وائی ڈی اے کے ہیں، تو جو ہمارے خدشات تھے وہ ہم نے ان کو ظاہر کیے ہیں. اب وہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے ان خدشات کو دور کرنے کے لیے. کچھ خدشات ہمارے جو ہیں انہوں نے دور کیے بھی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب مجھے خاص طور پہ آپ یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ کا جو تعلق ہے وہ ایک سیاسی گھرانے سے ہے، پھر آپ وائی ڈی اے کے پریزیڈنٹ، مختلف باتیں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا کلیئر آپ کریں کہ وہ جو ایک سیاست کا عنصر ہے، تاکہ وہ ہم اس سے نکل کے سوچیں. دیکھیں جی، میں وائی ڈی اے بنانے کا جو میرا مقصد تھا، میں نے بہت دفعہ مختلف آفیسز میں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے کسی کے پاس، اگر کوئی پیچھے سے اس کا بیک گراؤنڈ سٹرونگ ہے، تو اس کو روکا نہیں جاتا، اس کو ویٹ نہیں کرایا جاتا. وہ ان کی آفیسرز تک جو ہے رسائی بہت آسانی سے وہ مل لیتے ہیں ان سے. لیکن ہمارے جو نارمل ڈاکٹرز تھے، میں دیکھتا تھا کہ وہ 2-3 گھنٹے ویٹ کیا کرتے تھے. پھر یہ ایک ہم نے فورم بنایا تاکہ کسی ڈاکٹر کی جو ہے وہ انسلٹ نہ ہو،
ڈاکٹر کے جو عزت ہے, جو ڈاکٹر کا وقار ہے, وہ اس کا بحال رہے. یہ اس لیے YDA ہم نے بنائی تھی. باقی نہ یہ کبھی الحمدللہ میرا ضمیر اس چیز کے لیے مطمئن ہے کہ میں نے اس YDA کو کبھی پولیٹیسائز نہیں ہونے دیا, اور انشاءاللہ میرے ڈاکٹر, میری ٹیم جو ہے اس بات کی گواہ ہے کہ میں نے اس کو کبھی پولیٹیسائز نہیں کیا. اچھا, تھوڑی سی عوام کی بات کر لیتے ہیں. ہسپتالوں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں تو ڈاکٹرز انہیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ ٹھیک طریقے سے ڈیل نہیں کرتے. جب ہم سرکاری ہسپتال میں جائیں گے, پرائیویٹ کلینک پہ جب جائیں گے تو ہمیں ڈاکٹرز بڑے اچھے طریقے سے چیک کرتے ہیں. یہ فرق آپ کو محسوس ہوتا ہوگا یقیناً, ہم بھی اس پہ بہت زیادہ سنتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ایک تو پیشنٹ کی جو ریشو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں اور پرائیویٹ میں, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب پرائیویٹ میں ایک ڈاکٹر کے پاس 60 پیشنٹ ہوتا ہے, یہاں پہ ایک ڈاکٹر 300 پیشنٹ بھی کر رہا ہے, 400 بھی کر رہا ہے. پھر ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز بھی نہیں ہیں یہاں پر. اگر ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں تو ظاہری سی بات ہے پھر تھوڑا بہت فرق لوگوں کو محسوس ہوتا ہوگا اس وجہ سے. اچھا, آخر میں اب بینگ YDA بھکر پریزیڈنٹ, آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے انتظامیہ سے کہ آپ کے جو خدشات ہیں انہیں دور کیا جا سکے؟ دیکھیں جی, ہماری جو لوکل گورنمنٹ ہے اس سے یہی مطالبہ ہے کہ جو PPEs ہیں وہ ہر حال میں پورے کیے جائیں ہمارے ڈاکٹرز کے لیے, پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے. خاص طور پہ جو ہماری پیریفریز میں ہمارے MOs بیٹھے ہیں, WMOs بیٹھے ہیں, وہاں پہ ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے, ان کے لیے, کیونکہ یہ کرونا کی جو الارمنگ سچویشن ہے, ہم وداؤٹ PPEs جو ہے یہ فائٹ نہیں کر سکتے. تو یہ کائنڈلی ہماری ان سے ریکویسٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ YDA نہ کوئی سیاسی جماعت ہے, یہ غیر سیاسی جماعت ہے. YDA ڈاکٹرز کا اور لوگوں کے حقوق کی ایک تنظیم ہے. جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی اپنے ذاتی کام کرانے ہیں یا ہمیں اپنے ذاتی مقاصد ہیں کوئی. اس میں عوام کی بھی بھلائی ہوتی ہے, ڈاکٹرز کی بھی عزت کی اور عزت نفس بحالی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہماری یہی اپیل ہے کہ جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بکھر کی بہتری کے لیے کام کریں. تو اس میں ہمارے ڈاکٹرز کو جو ہے کائنڈلی ٹارگٹ نہ کیا جائے. یہ میرا ایڈمنسٹریشن سے ایک گلہ ہے, یہ کائنڈلی دور کر دیں بس. ڈاکٹر صاحب, اینڈ پہ پروگرام کے آخر میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں بکھر کی خاص طور پہ جو ہماری نوجوان طبقہ ہے, جو مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں, مختلف یوتھ ونگز ہیں, میں سارے اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے آپ کو یہ باتیں کرنے کا کہ کون کیا کر رہا ہے, ڈھانڈلا کیا کر رہے ہیں, نیوانی کیا کر رہے ہیں, فلاں کیا کر رہے ہیں. اس ٹائم ہم نے ایک قوم بن کے لڑنا ہے. ہم نے شیعہ سنی اور اس تضاد سے باہر نکل کے لڑنا ہے. دوسری بات ہے, یہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے اتنی. اس میں صرف کچھ جو پریکاشنز ہم لوگوں نے بتائی ہوئی ہیں کہ ہاتھ دھونے ہیں بار بار, اور گھروں میں رہیں, غیر ضروری باہر نہ آئیں, تو ان پہ تھوڑا سا عمل کیا جائے تو یہ کوئی اتنی بڑی بلا نہیں ہے یہ وائرس. انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ لڑ لیں گے اور یہ ختم بھی ہو جائے گا. اور سب سے اہم پیغام میں ساری جتنی بھی ہیں, چاہے وہ کوئی ڈھانڈلا یوتھ ونگ ہے, چاہے نیوانی ہے, چاہے شہانی ہے, چاہے جتنی بھی پولیٹیکل یوتھ ونگز ہیں, میں ساروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے 400 بچے تھیلیسیمیا کے ہیں. اس الارمنگ سچویشن میں ان کو بلڈ کی اشد ضرورت ہے. تو ہمارے تھیلیسیمیا سینٹر سے وہ جو ہے ان سے رجوع کریں, اور بلڈ جتنا زیادہ ہمیں عطیہ کر سکتے ہیں تو وہ کائنڈلی اس پہ فوکس کریں, کیونکہ ان بچوں کو ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑے تفصیل سے تمام پہلو جو تھے, آپ کے خدشات تھے, اور عوام کو آپ سے کچھ شکایات تھیں یا عوام جاننا چاہتے تھے کہ ینگ ڈاکٹرز کے کیا مسائل ہیں, تو آپ نے بڑے تفصیل سے تمام پہلوؤں پہ ڈسکس کیا. بہت شکریہ. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا, تفصیل سے ہم نے ان تمام پہلوؤں پہ بات کرنے کی کوشش کی. ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے جو تحفظات تھے, انتظامیہ سے جو ان کی کچھ شکایات تھیں, ان کی تمام حوالے سے ان کے جو خدشات تھے ان پہ بات کرنے کی کوشش کی. آخر میں ڈاکٹر صاحب نے جو پیغام دیا ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم کرونا کا مقابلہ کرنا ہے, اپنے تمام تر سیاسی, مذہبی, مسلکی اختلافات بھلا کر ایک ہو کر کرونا کا مقابلہ کرنا ہے, تاکہ ہم یہ جنگ جیت سکیں اور کرونا کو شکست دے سکیں, اور ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم ایک قوم ہو کر ایسے تمام جو ہماری وبائیں ہوں یا ہمارے دشمن عناصر بھی کبھی اگر اس ملک پر حملہ کریں گے یا ہم کسی بھی ایسی صورتحال کا سامنا کریں گے تو ہم ایک ہو کر لڑنا جانتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.